ڈاکٹر شاہد مسعود میرے آج کے پروگرام میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ دا نیوز کی ڈپلومیٹک ایڈیٹر ماریانا بابر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے عمران آپ سے پوچھوں گا کہ انتہائی اہم پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے، خطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگ سب اپنے اپنے ملکوں کی جو پالیسیز ہیں اس کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں، ری ڈیزائن کر رہے ہیں، ایویلویشن کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پالیسیز کون بنا رہا ہے. مطلب اہم ترین معاملہ اس وقت یعنی پیپلز پارٹی کو تو خمیر ہی اٹھا ہے، غریبوں کے مسائل، مساوات، حقوق، مزدوروں کے حقوق، معاشی اسلامک سوشلزم. اور عین وقت پہ جب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے تو ملک میں سیاسی ابتری عروج پہ ہے، عدالتی بحران جاری ہے، جاری رہے گا. یہ ترامیم کہاں سے آ رہی ہیں، کب آئیں گی، کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجلی، پانی، گیس ریٹ شروع ہو گئے، اور وزیر خزانہ نہیں ہے. یعنی ایک وزیر خزانہ کو ہم دوبارہ ادھر ادھر کہیں سے ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں کہ تاکہ وہ دنیا سے بات کر سکے اس مرحلے پہ، کیونکہ ہمارا وزیر خزانہ پچھلا جو تھا وہ بھاگ گیا تنگ آ کے. یہ کیا ہے اس وقت کی ہے، کیوس ہے، کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کی ایک انڈر پیننگ ہوتی ہے، ایک نظریاتی، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے اوپر پارٹی بنتی ہے، اور وہ اسی کے اوپر پھر اس کی ٹیم بنتی ہے. نظریہ پہلے، نظریے کے اوپر ٹیم بنتی ہے، اور پھر پالیسیز اس کے مطابق جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. مثلا میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا میرا نظریہ ہے کہ غریبوں کا یہاں ایک میجورٹی مفت علاج ہوگا، اسی کے مطابق میں پھر اپنی ٹیم بناؤں گا، بورڈ آف گورننس بناؤں گا، وہ نیچے ٹیکنوکریٹس لے کے آئیں گے. ملک بھی ایسے چلتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے، ٹاپ اس کی ہائرارکی آتی ہے، پھر وہ اسی طرح کے ٹیکنوکریٹس لے کے آتے ہیں، اور وہ پھر پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے. ابھی سوال سب سے بڑا پوچھنا یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان کی پالیسی کا مطلب ایک لیفٹسٹ اکنامک پالیسی آنی چاہیے تھی پاکستان میں، یعنی کہ ری ڈسٹریبیوشن، یا پیسہ امیروں سے ٹیکس لیا، عوام پہ خرچ کیا، یعنی کہ امیر اور غریب کے اندر جو فرق ہے وہ کم کیا جائے. یہ پیپلز پارٹی کا بیسس تھا. ابھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے کہ شوکت عزیز ایک امپورٹڈ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر تھے. ان کی جو اکنامک پالیسیز تھی انہوں نے غریب کو کچلا، امیر کو امیر کر دیا، اور امیر بہت امیر ہوا. کبھی آپ نے پورش کے پاکستان میں آپ نے دیکھے جو کاریں امپورٹ ہو رہی ہیں. اس سے پہلے نواز شریف، ان کی بھی رائٹس اکنامک پالیسیز، BMW آ رہی ہیں. تو ایک امیر کی اوپولنس بھی نظر آئی، اور جو عام آدمی تھی اس کی سٹینڈرڈ گرتی گئی. اب پیپلز پارٹی سے لوگوں نے یہ امید لگائی تھی کہ ان کی جب گورنمنٹ آئے گی تو کوئی غریب کو کوئی ریلیف ملے گا. آج جو یہ 12 قوم میں بھی رائٹس ہوئے، کسی نے، میں رحمان ملک کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا فورن ایلیمنٹ ہے یا کوئی باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے. مجھے پتا یہ کیسے ہوا. ہماری پارٹی نے دو دفعہ پہلے پروٹیسٹ کیے، 1 مہینے میں انہوں نے فیئر ڈبل کر دیا. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 12 قوم میں سارا لیبر رہتا ہے، سارے غریب لوگ آگے کام کرتے ہیں اسلام آباد میں اور پنڈی میں. وہ دن کا جب آپ نے ان کا دگنا کرایہ کر دیا، فیصلے کون کر رہا ہے؟ یعنی کس سے پوچھ لو، کسی سے پوچھے تو صحیح نا. اب وہ مشیر خزانہ، وزیر خزانہ چلے گئے، سینٹ کے اندر لفٹ چلے گئے اور تنگ آ کے گئے غالباً وہ. اور جو نئے آئے ہیں وہ بجٹ سے عین پہلے آ گئے ہیں. ان کو اب یعنی کس سے کسے پوچھیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ پوچھیں کہ عام آدمی کی کوئی اس کا بجٹ بنا رہا ہے، کوئی سیلریڈ کلاس کا بجٹ بنا رہا ہے کہ جو آپ میں ابھی یوسف رضا نے کہا کہ 12.5% بجلی اور بڑھ جائے گی. کوئی پوچھ رہا ہے لوگوں سے کہ ابھی موجودہ ان کا بجٹ پورا ہو رہا ہے، عام آدمی کیسے گزارا کر رہا ہے، کیسے کرے گا؟ اوپر سے بجلی ہے نہیں، بے روزگاری علیحدہ پڑ رہی ہے. چلا کون رہا ہے؟ بیوروکریسی چلا رہی ہے، فوج فیصلے کر رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے. مطلب فیصلے، یہ ماریانا سے میں پوچھتا ہوں، ماریانا فیصلے کون کر رہا ہے؟ ملک کون چلا رہا ہے اس وقت؟ ایک سادہ سوال. ڈاکٹر مسعود، بات یہ ہے نا کہ جو ایک پرائم منسٹر ان ویٹنگ تھی وہ تھی بینظیر بھٹو. اس نے اپنا سارا، آپ دبئی میں تھے، انہوں نے اپنا سارا ہوم ورک کر لیا تھا، ایک شیڈو گورنمنٹ انہوں نے بنا لی تھی. ان کے ساتھ جو افسوسناک حادثہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ آصف زرداری کو بینظیر نے بڑا دور امریکہ میں رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کی کوئی علاج ہو رہا تھا، جو بھی ہو رہا تھا وہ وہاں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ ڈائیورس تھے، بڑے دور تھے.
किसी फैसलों में उनका इनपुट नहीं था। जब वो सीन से हट गई और आसिफ अली जरदारी आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेनजीर भुट्टो के साथ जो उन्होंने एक टीम बनाई थी उसको पीपल्स पार्टी से बहुत ही दूर फेंक दिया। और जो ये अपॉर्चुनिस्ट थे, ऐसे ऐसे लोग थे जिनका मैं उनसे मिली नहीं थी, हालांकि मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, वो कहते जी हम तो पिंडी से आए। मैंने कहा जी पिंडी में तो आपको मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपॉर्चुनिस्ट को अपने साथ मिला के इन्होंने एक हुकूमत बनाने की कोशिश की, ब्रिंगिंग पीपल अराउंड हिम, जो पीपल वर डाउटफुल कि ये किस तरह डिलीवर करेंगे, और वो आपने देखा कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन मारियाना 2 साल गए, तो 2 साल में चले वो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग क्या कहते हैं वो, आप जाके तजर्बा हासिल, कुछ तो बेहतर होता। लेकिन एक आदमी में अगर कोई इस किस्म की कैपेबिलिटीज होती तो बेनजीर भुट्टो उसको अपने साथ रखती, मियाँ होता क्या मियाँ नहीं होता, वो अपने साथ रखती और कहती कि जी इस बंदे में कैपेबिलिटी है तो ये हमारी पार्टी को चलाएगा। अफसोस तो ये है कि उनकी तो कैपेबिलिटी ही नहीं है। आपको पता है कि लंदन के कोर्ट में उन्होंने एक एफिडेविट पेश किया कि जी मेंटली तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं तो पेश नहीं हो सकता इन केसेस जो मेरे खिलाफ हैं। फिर सदर का वो ओथ लेने से पहले स्विस बैंक में आपने देखा कि उनके खिलाफ कुछ कितने बिलियन डॉलर थे वो उन्होंने वाइप आउट कर दिए, माफ कर दिए। So when you bring a man with this kind of a background to be the president of Pakistan, one would have hoped कि he has also learnt his lesson और वो कुछ ऐसे पॉलिसीज लाएगा जो मुल्क के लिए उसमें कोई बेहतरी नजर आए। वो हमने नहीं देखा। हमने देखा कि एक सदर है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि which is nearly trying to destroy not only his party but democracy in Pakistan। आपने जजेस के वापसी का हाल देखा। मैं आपके तरफ वापस आता हूँ। मारियाना कह रही हैं कि वो जमहूरियत को तबाह करना चाहता है। ये जुमला बार बार तसलसल के साथ इसका जिक्र होता है कि जहां जा रहा है मुल्क ऐसा ना हो, यानी कि सारा का सारा काम अगर मिलिट्री कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है, आपके पास लोग ही नहीं है, पार्लियामेंट बिल्कुल एक थकी हारी पार्लियामेंट में, तो ऐसा तो नहीं कि दोबारा जमहूरियत ही डीरेल हो जाओ, कहें जी सारा काम तो हम कर रहे हैं तो ये तो अपने खाने पीने में लूट मार में लगे। एक वक्फे के बाद इमरान मैं दोबारा वापस आता हूँ, एक वक्फे के बाद।